السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ کی اس حلقہ میں سلسلہ وار جو درس اب تک آپ سنتے رہے ہیں، معرکہ حق و باطل کے تعلق سے، آج 20واں حلقہ یعنی درس نمبر 20 ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں بھی ہم ایک شبہہ ذکر کریں گے اہل باطل کا، اور اس شبہے پر ہم اس کا ازالہ کریں گے، اس پر رد کریں گے۔ شبہہ کیا ہے؟ الحجاب تزمت والدین یسر۔ الحجاب تزمت والدین یسر، کیا مطلب؟ پردہ یہ تعصب اور تشدد ہے، جبکہ دین اسلام جو ہے یہ آسانی کا نام ہے۔ تو جب دین اسلام آسانی کا نام ہے تو پھر ایسی چیز آپ دین اسلام کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں جو تعصب ہے یا تشدد ہے، اور کہتے ہیں کہ حجاب یہ تعصب ہے اور تشدد ہے، یعنی الدین یسر کے خلاف ہے، لہذا خواتین کو پردہ کا حکم دینا یہ تعصب ہے اور تشدد ہے۔ اس کا جواب کئی اعتبار سے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے، کیا واقعی دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تشدد کی بنیاد پر ہیں؟ اس میں شدت ہے، دشواری ہے، مشقت ہے؟ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ عقل پرست لوگوں نے، روشن خیال لوگوں نے، کتاب و سنت سے دور ہٹ کر کے جو گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق۔ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کس طرح کا حکم دیا جائے گا تو وہ اسے کر گزرے گا آسانی سے، اور کس طرح کا حکم دیا جائے گا تو نہیں کر سکے گا، اس کے لیے مشقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس سے زیادہ جانکار انسان کے بارے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خالق اور انسان کا بنانے والا، انسان کو عدم سے وجود بخشنے والی ذات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ دین احکام یا شرعی احکام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر پردے کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین نے آسانی چاہی ہے، دشواری نہیں چاہا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں پیدا کی ہے، تنگی تمہارے لیے نہیں ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین کشادگی اور فراخی دین اسلام کے احکامات میں اور شرعی احکام کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، تم پر کوئی تنگ نہیں کیا ہے، اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ لہذا حجاب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ تو بطور دشواری کے بندوں پر تھوپا گیا ہے اور نہ ہی بطور حرج کے بندوں پر لایا گیا ہے۔ تیسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس مکلف نہیں بنایا جاتا مگر جتنی اس کی طاقت ہو۔ خواتین کو اگر اللہ تعالیٰ نے پردے کا مکلف بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین پردہ کرنے کی استطاعت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم خواتین کے لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لیے شرافت کا ذریعہ سمجھتی ہیں
اور اپنے فخر سمجھتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی ہو گرمی ہو، گھر کے باہر جب نکلتی ہیں تو وہ پردے میں ہوتی ہیں۔ یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سب میں شرعی احکام میں تخفیف اور سہولت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسانی کا ذریعہ ہے، آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب پردے کا تعلق اگر دین سے ہے تو گویا کہ پردہ دشواری نہیں، مشقت نہیں، حرج نہیں، یہ آسانی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی کتاب الایمان و شرائع الدین یسر باب ہے، حدیث کا نمبر ہے 5034۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصلحتاً نہ پردہ کیا جائے، ہٹا دیا جائے تو بہتر ہے، سب کے ساتھ چلنے کے لیے، اور جس ملک میں ہم آباد ہیں اس ملک کے تہذیب و ثقافت کا ساتھ دینے کے لیے ہم عورتوں کو کیوں پہنا کر کے پردے میں ان کو رکھ کر کے کیوں باہر نکالیں، بلکہ سب کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیں۔ اور تعبیر کیا کی انہوں نے کہ مصلحت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے بھائی؟ مصلحتیں کن چیزوں سے وابستہ ہے؟ کوئی دینی مصلحت ہو، عزت و عفت سے متعلق کوئی مصلحت ہو، عقل سے متعلق کوئی مصلحت ہو، مال سے متعلق کوئی مصلحت ہو، نفس سے متعلق، جان سے متعلق کوئی مصلحت ہو، انہی کو مقاصد خمسہ کہتے ہیں۔ اگر ان پانچوں چیزوں سے متعلق ہے، کوئی فائدہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں آپ مصلحت کی بات کر رہے ہیں۔ جبکہ پردہ عفت، عزت، ناموس کی حفاظت ہے، تو عقل یہ کہہ رہی ہے، اور مصلحت تو اس میں ہے کہ اگر عزت مطلوب ہے، اس کی حفاظت مطلوب ہے، عصمت مطلوب ہے، جیسا کہ آج کل بے پردہ چلنے والی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، تو حکمت تو اس میں ہے کہ عورت کی عصمت کو بچانا ہے تو وہ پردے میں رہے، کیونکہ جب نظر پڑے گی آدمی فتنے میں پڑے گا، اور پھر عورت کی طرف بڑھے گا، اور پھر کسی برائی کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس خاطر خاتون اگر پردے میں رہے تو اس کا پردے میں رہنا مصلحت ہے، کیونکہ اس کے اندر مقاصد شرعیت میں سے ایک مقصد حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتون کی عزت کی حفاظت، ناموس کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت۔ تو مصلحت تو اس میں ہے، نہ کہ مصلحت پردہ کو نہ اپنانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو مصلحت کہا جاتا ہے اسی وقت مصلحت وہ ہے جب ان مقاصد خمسہ میں سے کسی چیز سے متعلق، دوسری چیز، اور یہ متعلق نہیں ہے بے پردگی مقاصد خمسہ میں سے کسی چیز سے متعلق نہیں ہے۔ اس سے نہ تو جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، اور نہ ہی دین محفوظ رہے گا، نہ عقل محفوظ رہے گی، اور نہ ہی انسان کی عزت و ناموس محفوظ رہے گی۔ تو پھر اس کو مصلحت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، یہ مفاد اور مصلحت اسلامی قانون سے متصادم نہ ہو، اور بے پردگی کا حکم دینا یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں پردے کی بات ہے۔ تو کہاں کی باتیں کرتے ہیں جو لوگ مصلحت کے نام پر پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ مصلحت قیاس صحیح کے خلاف نہ ہو، تب بھی اس کو مصلحت سمجھ کر کے ہم لے لیں گے۔ اگر یہ مصلحت کسی قیاس صحیح سے متصادم ہو تو پھر ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے، اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز ہے، یہ مصلحت بحیثیت مصلحت کسی دوسرے اپنے جیسے مصلحت کے برابر نہ ہو، کیونکہ اگر ایک ہے پردہ اور اسی کے برابر کوئی مصلحت آ جائے بے پردگی کا، تو پھر ہم اس کو اس پر کیوں ترجیح دیں گے؟ بالکل ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم کسی چیز کو اسلام کے اندر تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مانتے چلے آئے ہیں تو اس کو ہم مانیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، کوئی راجح چیز آ گئی ہے جو اس پردے کے خلاف ہے، اگر اس پہلو پر آپ رہیں گے تو زیادہ بھلائی ہوگی، تو ہم اس کی طرف چلیں گے، تبھی کہیں گے کہ یہ مصلحت بہتر ہے۔ مصلحت بحیثیت مصلحت کسی دوسرے اپنے برابر یا اپنے سے بہتر مصلحت سے متصادم نہ ہو۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ یہ اپنے سے برے، کہیں زیادہ برے
मसलहत से मुतसादिम है, क्योंकि पर्दे में इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत है, जबकि बेपर्दगी में इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत नहीं है। तो यहाँ ये मसलहत ना तो अपने बराबर किसी मसलहत से टकरा रहा है और ना ही अपने से बेहतर किसी मसलहत से टकरा रहा है, तो फिर मसलहत के नाम पर इसको क्यों छोड़ा जाएगा। एक चीज़ और है, कुछ लोग कहते हैं कायदा है अलमशक्क़त तजलिबु तयसीर, मुश्किल से आसानी होती है। कोई चीज़ दुश्वार हो तो वहाँ आसानी पैदा करने की खातिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद सहूलत अपनाई जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल कायदा सही है, इसमें कोई शक नहीं कि मशक्क़त या आसानी को खींच करके लाती है, या सबब ये चीज़ बनती है, या दरवाज़ा उसका खोलती है। हम कहते हैं किसने कहा कि पर्दे में मशक्क़त है? अव्वलन तो मशक्क़त ये है ही नहीं, क्योंकि ये दीन इस्लाम की तरफ से है और दीन इस्लाम में हर जो मशक्क़त है ही नहीं, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कैसे तस्वुर कर लिया गया कि ये मशक्क़त है, इस वजह से जहाँ मशक्क़त पाई जाए वहाँ आसानी की खातिर पर्दा को छोड़ दिया जाए? तो इसमें तो मशक्क़त है ही नहीं। अव्वलन जो अक़ल परस्त लोग ये बातें कहते हैं कि मशक्क़त है, मुस्लिम ख़वातीन पर्दा कौन करता है? मुस्लिम ख़वातीन करती है। मुस्लिम ख़वातीन कह रही हैं कि हमें मशक्क़त नहीं है, तो अव्वलन तो जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो कह रहा है मशक्क़त नहीं है, और आप दूर हैं जिसको आपने प्रैक्टिकल तौर पर देखा नहीं है, आप कह रहे हैं मशक्क़त है, तो आपकी बात तो मान ली जाएगी और उनकी बात ली जाएगी जो उसको बरोए कार लाते हैं, जो प्रैक्टिकल तौर पर इसको अपनाते हैं, वो कहते हैं कि मशक्क़त नहीं है। यही एक बात और हम लेते हैं, मुस्लिम ख़वातीन का लिबास क्या होगा, कौन तय करेगा? आप आज़ादी के नाम पर ख़वातीन को पर्दे से निकालने की बातें करते हैं, तो ये उनकी आज़ादी कहाँ रह गई जहाँ उनके लिए लिबास आप मुंतखब करेंगे? ये रोशन ख्याल किस्म के लोग, ये किताब और सुन्नत से दूर लोग, ये अटकल पच्चू बातें करने वाले लोग मुस्लिम ख़वातीन के लिए लिबास चुनेंगे, तो ख़वातीन जिनको ये आज़ादी के नाम पर पर्दे से निकाल रहे थे, ये तो खुद उनको ग़ुलाम बना रहे कि तुम हमारी फ़िक्र का ग़ुलाम रहो, क्योंकि हमारी पसंद का कपड़ा पहनो। ये लिबास इस्लामी जो तुम पहन रही हो, ये हिजाब जो तुमने अपनाया है, ये नहीं बेहतर है, हम तुम्हारे लिए चुनेंगे। तो आपने तो उनकी आज़ादी खुद खो दी। जिस आज़ादी के नाम पर आप उनको पर्दे से निकाल रहे थे, तो उनकी आज़ादी को तो खुद आपने छीन ली। वो ये कि जो पहनना चाहती हैं आप नहीं पहनने देना चाहते हैं, आप मुंतखब करेंगे कि मुस्लिम ख़वातीन क्या पहनेंगी। तो यह किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है और कोई कायदा कानून यहाँ नहीं लागू होता है। हर एतबार से दीन पर अमल करने ही में बेहतरी है। हाँ, इस्लाम जानता है, इस्लाम के अंदर यह है कायदा कि मैं परेशानी आसानी खींच कर लाती है। परेशानी क्या है? खातून है, डॉक्टर के पास गई है, मरीज़ है, डॉक्टर के बात करनी है, डॉक्टर को दिखाना है, बदन के उस हिस्से को भी दिखाना है जो पर्दे में रहता है। बिल्कुल शरई मसलहत है, बिल्कुल ये मशक्क़त है, बीमारी मशक्क़त है। इसके लिए आसानी पैदा की जाएगी कि डॉक्टर देखे, औरत पर्दे में रहेगी, अजनबी खातून किसी अजनबी मर्द के सामने चेहरा खोल कर नहीं बैठेगी। लेकिन वो अजनबी शख्स अगर मगनी के लिए आया हो, वो देखना चाहता हो कि इस खातून से शादी करेगा, तो पर्दा हटाने की इजाज़त है, उस खातून को देखने की उसको इजाज़त है, वो खातून चेहरा खोल करके उसके सामने बैठ सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो इस्लाम खुद लेकर के आया है, इसमें आपको और हमें तय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देखते हैं, मुसाफिर अगर कोई हो तो 3 दिन 3 रात मोज़ा पर मसा कर सकता है, और घर में हो तो 1 दिन 1 रात। तो ये आसानी किसने पैदा की? इस्लाम ने पैदा की कि 3 दिन आपको मोज़ा नहीं निकालना है। ज़ोहर, असर, ऐशा 4 रकात पढ़नी है घर पे। अगर सफ़र में हो तो 2 कर दीजिए। ये आसानी खुद इस्लाम ने पैदा कर दी। हर सलात को उसके वक्त पे पढ़ना है जब आप घर पर हो। लेकिन अगर सफ़र में है तो जमा बैन सलातैन, 2 सलात को एक साथ पढ़ सकते हैं। ये इस्लाम ने आसानी खुद पैदा कर दी है। इसी तरीके से खातून को किसी गैर मर्द से गुफ्तगू करने से नहीं रोका गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो पर्दे की ओर से गुफ्तगू कर सकती है। मना क्या है? लचकदार गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अब कोई रोशन ख्याल शख्स आए और कहीं इसमें मशक्क़त है कि औरत लचकदार गुफ्तगू ना अपनाए, कौन सी मशक्क़त है इसमें भी? औरत अगर लचकदार गुफ्तगू अजनबी के सामने अपनाती है तो खुद मशक्क़त में पड़ेगी।
اور آپ کریں اس میں مشقت اس کو ختم کر دو. اسی طریقے سے خاتون کسی غیر محرم کے سامنے بے پرد نہ آئے، بغیر حجاب کے نہ آئے. کہیں اس میں مشقت ہے؟ اس میں کون سی مشقت ہے؟ اگر وہ سامنے والا شخص خاتون کو دیکھے فطرے میں پڑے تو پھر مشقت میں وہ پڑے گا اور مشقت میں خاتون بھی پڑے گی. تو یہ کہنا کہ پردہ مشقت کا باعث ہے، یہ بالکل نہیں، بے حجابیت مشقت کا باعث ہے. لہذا عقل پرستوں کو اسے سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمارا آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الحجاب تزمت والدین یسر، حجاب یہ مشقت اور تعصب ہے اور دین آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے، ان کا یہ نعرہ غلط ہے. حجاب میں کوئی مشقت نہیں ہے. جو اسے اپناتا ہے اس سے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.